پنجاب کے ہسپتالوں میں، خاص طور پر سرکاری ہسپتالوں میں کچھ مسائل بہت شدت اختیار کر گئے ہیں، اور میں چونکہ محکمہ صحت سے بہت عرصہ متعلق رہا ہوں، 35-36 سال، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی نشاندہی کروں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس بچے جو ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عام عوام بہت متاثر ہو رہی ہے۔ پلیز ان باتوں کو غور سے سنیے گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم ہے کہ سرکاری ہسپتال میں جتنے بھی مریض آئے ہیں ان کی دوائی ہسپتال سے دی جائے گی، مگر اور کوئی بھی دوائی ملک یعنی شہر سے باہر، یعنی آپ ہسپتال سے باہر کی پرچی پہ نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ تو بہت ہی زبردست اقدام ہے، بہت زبردست اقدام ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ ساری دوائیاں وہاں موجود نہیں ہیں، اور لائف سیونگ دوائیاں موجود نہیں ہیں۔ کچھ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو کہ دل کے مریض آتے ہیں ان کو فوراً چاہیے، اگر وہ دوائی اس کو نہیں ملے گی تو مریض کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ حکم ہے کہ وہ دوائی اگر باہر کی پرچی ہوئی اور مریض اس کی فوٹو کھینچ کے ایک خاص نمبر کے اوپر واٹس ایپ کر دے تو ڈاکٹر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچھا، اس کی وجہ سے ڈاکٹر بہت ڈر گئے ہیں، کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر صورت باہر کی کوئی پرچی لکھ کے دے ہی نہیں رہے۔ یہ تو خیر، معاف کیجیے گا، مائک گر گیا تھا۔ خیر، یہ تو خیر جو ہے کوئی اچھی بات ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو اس طرح کا جو کرپشن ہے کہ جس میں ڈاکٹر جو ہیں سرکاری ہسپتالوں سے دوائیاں جو ہیں وہ باہر کی لکھتے ہیں، پھر اس میں سے کمیشن لیتے ہیں، اور وہ یہ تو بہت اچھا اقدام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ دوائیاں ہسپتال میں موجود بھی ہوں، اور اگر کوئی دوائی موجود نہ ہو اور وہ دوائی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ مریضوں کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ خود پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ رجحان بڑھ گیا ہے کہ مریض آ کے یہ کہتا ہے جی سرکاری میں تو دوائی نہیں ہوتی، سرکاری میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کے اندر ایک بددلی پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جس عملے کو نگرانی کے لیے کہا گیا ہے، جیسے یہ ہمارے بیوروکریسی کے لوگ، اسسٹنٹ کمشنرز وغیرہ، یہ سب کے سب ایکچولی ٹیکنیکلی واقف نہیں ہے اس بات کے کہ کس دوائی سے کس مریض کو کون سی دوائی اسینشل ہے۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دوائی رکھ دیں اور آپ کہیں کہ جیسے درد کی ایک گولی رکھ دی تو درد کے ہر مریض کو یہ گولی دی جا سکتی ہے، تو چونکہ درد کی ایک گولی موجود ہے ہسپتال میں تو وہ کیوں نہیں لکھی گئی، یا کھانسی کا ایک شربت موجود ہے تو وہی کیوں نہیں لکھا گیا۔ کھانسی کی ایک قسم نہیں ہوتی، کھانسی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے شربت بعض اوقات الٹا اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پروڈکٹیو کف میں وہ والی دے دیں گے جو کہ سپریسو کف سیرپ ہے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ تو مہربانی کر کے اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں میں بددلی پیدا ہو رہی ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر اپنی جاب کو بچانے کے لیے اور اپنی بے عزتی کو بچانے کے لیے بالکل مریض کے سلسلے میں ایک طرح سے کورے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بھئی یہ جو یہی دوائی ہے، یہی حاضر ہے، یہ لینی ہے تو لے لیں، جس کے نتیجے میں مریض آخر کچھ عرصے کے بعد سرکاری اسپتال سے پرائیویٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا ایک طرح کا امپریشن پڑتا ہے، میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ امپریشن پڑتا ہے کہ شاید جان بوجھ کے سرکاری سسٹم کو فیل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، عام پبلک کے اندر یہ بات ہے کہ آہستہ آہستہ اداروں کو فیل کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اداروں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو دیا جا سکے۔ دیکھیں نا، یہی بات ریلوے کے بارے میں کہی جاتی ہے، پی آئی اے کے بارے میں کہی جاتی ہے، اسکولوں کے بارے میں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ رورل ہیلتھ سینٹر جو ہے کافی سارے جو ہیں وہ، اور بیسک ہیلتھ یونٹ، ان کو بھی ایک طرح کا سیمی پرائیویٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ امپریشن بھی عوام کے اندر پڑنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک جو خلیج ہے وہ زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یہ بات۔ اور اہم بات یہ ہے کہ صحت بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کا بہت سخت نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ سمجھدار لوگ، اور مجھے تو یوں ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ لوکل جو ایم ایس ہے اس کو امپاور کریں کہ وہ اپنی، یا پرنسپل کی نگرانی میں، کہ وہ اپنے ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر جو دوائیاں ہیں یا دوسرے جو نان ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں وہاں کے جو ایم ایس ہیں، جو ان کو دوائیاں درکار ہیں، جو بجٹ ہے اس کے اندر اس کی پلاننگ کریں کہ اس کو کیسے اویلیبل کرنا ہے۔ باقی ان کی مانیٹرنگ کریں کہ وہ جو ہے اس کو ایمانداری سے خرچ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ پلیز ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایماندار ہوتے ہیں، اکثر لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو اکثر لوگ پورا کرتے ہیں۔ ہمارا یہ غلط خیال ہے کہ سارا آوے کا آوا کرپٹ ہوتا ہے، کوئی ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات پلیز میں کرنا چاہتا ہوں۔
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹرز کو ڈیوٹی کے دوران یعنی جو حکومتی اہلکار اور مانیٹرنگ کرنے والے جو ہیں وہ ہراساں کا لفظ تو نہیں میں کہنا چاہتا لیکن وہ انسیکیور کر دیتے ہیں. یہ جو اس طرح کا ہے نا کہ چھاپا پڑا اور چھاپا پڑھ کے اس کی بغیر تحقیق کے اس ڈاکٹر کو بیچارے کو ٹرمینیٹ کر دیا یا ملازم کو ٹرمینیٹ کر دیا, یہ ایکچولی انڈسٹریل وے آف مینجمنٹ ہے, یہ ایک لیڈرشپ والا مینجمنٹ نہیں ہے. لیڈرشپ کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس پرابلم کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اگر چادریں گندی ہیں تو چادریں کیوں گندی ہیں, چادریں گندی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں پوری وارڈ کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے, اس سے چادریں ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا دوسرا یہ کہ یہ بھی کوئی حل نہیں ہوتا کہ ایک بندہ فرض کرے ایک ایم ایس جو آپ کو لگا کہ اس نے صحیح کام کیا اس کو اٹھا کے راجن پور بھیج دیا, راجن پور والے کو یہاں بھیج دیا, تو راجن پور جانے سے وہ کہاں اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی, اس کی کوئی تربیت آ جائے گی. اور لیڈرشپ کی سب کتابیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بلیم کرنا ہے نا تو بلیم کرنے سے پہلے اس کو ٹرین کریں, ٹریننگ کے بعد بلیم کریں. آپ نے اس کو ٹرین ہی نہیں کیا ہوا تو بلیم کس بات کا کر رہے ہیں, تم نے یہ کام کیا ہی نہیں, یہ کام سکھایا تھا, اس کی جاب ڈسکرپشن دیتے وقت اس کو یہ بات بتائی گئی تھی. تو یہ باتیں ہیں کچھ میرے ذہن میں, اور میں یہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ خاص طور پر یہ دوائیوں کی اویلیبلٹی کے بارے میں حکومت کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. اور یہ چھوٹے لیول کا کام نہیں ہے, یہ ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں ان کو خود اس بات کو سمجھ کر اس میں کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ سلمان جو ہیں اپنا سلمان رفیق صاحب وہ بہت ہی تجربہ کار وزیر ہیں, اور میرے تو وہ ذاتی دوست ہیں, ذاتی میری ان سے ایک تعلق ہے. اور جب وہ یہاں میں پرنسپل تھا قائد اعظم میڈیکل کالج میں تو وہ چونکہ یہاں تشریف لاتے رہتے تھے تو میری ان کے ساتھ ذاتی اور بھی ان سے رابطہ بھی ہوتا ہے. اور مجھے پکا پتہ ہے کہ وہ بہت ہی ایک یعنی اپرائٹ, بہت ہی لوگوں کے ساتھ گھل مل جانے والے, لوگوں کی عزت کرنے والے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ ہمارے جو وزیر صحت ہیں اپنا سلمان رفیق صاحب وہ اس میٹر کو خود دیکھیں گے. اور میں اپنی نظر میں نے ان کو بہت اچھا انسان سمجھتا ہوں اور بہت کمپیٹنٹ انسان سمجھتا ہوں, بہت ایماندار سمجھتا ہوں جتنا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے. تو آئی ایم شیور یہ ہمارے بہت پیارے بھائی وزیر صحت سلمان رفیق صاحب انشاءاللہ اس میٹر کو پرسنلی دیکھیں گے اور پھر وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بھی اس سلسلے میں سارا کچھ بریف کریں گے. بہت بہت شکریہ.